ہم بات کریں گے ایک خوبصورت حکم الہی پر، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی لوگوں پر اسی طرح احسان کرو۔ اللہ اکبر، کتنا خوبصورت موضوع ہے۔ آئیے اس موضوع پر ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم آخرت کا گھر حاصل کرو اور دنیا کے گھر کو بھی مت بھولو، اور لوگوں پر اسی طرح احسان کرو جس طرح اللہ تم پر احسان کرتا ہے، اور لوگوں میں فساد مت پھیلاؤ، اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ آیت قارون کے قصے کے دوران نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے خزانے عطا کیے ہوئے تھے، کیونکہ قارون جو ہے وہ مغرور ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نصیحت کی تھی کہ تم پر جو کچھ بھی اللہ کا احسان ہے اس کو اپنے تک محدود نہ رکھو، بلکہ دوسروں میں بھی اس کو بانٹو۔ اب احسان کون کون سا ہے؟ صرف دولت ہی احسان نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اللہ تعالیٰ ہم پر احسانات کرتا ہے۔ مختلف لوگوں کے پاس مختلف قسم کی کیٹیگری ہوتی ہے، صلاحیتوں کی، ہنر کی۔ مثلا اگر کسی کے پاس علم ہے تو ہمارا فرض ہے، ہم پہ فرض ہے کہ ہم جو ہے وہ علم دوسروں تک پھیلائیں، اور اگر ہمارے پاس دولت ہے تو ہمیں چاہیے ہم اس میں سے لوگوں کا بھی حصہ نکالیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جو تم پر احسان ہے وہ لوگوں تک بانٹو۔ تو پھر اس میں دولت بھی آ جاتی ہے، عقل و شعور آ جاتا ہے، آپ کے پاس علم ہے وہ آ جاتا ہے، جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ دوسروں تک پھیلائیں۔ آپ جتنا دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی واپس لوٹائیں گے، بلکہ اسے ڈبل کر کے آپ کو لوٹائیں گے۔ یہاں پر احسان کا کیا مطلب ہے؟ احسان کا مطلب یہ ہے کہ صرف آپ پیسہ ہی نہیں دوسرے کو دیتے، بلکہ آپ پیار کے دو کلمات، محبت سے بولی ہوئی زبان، اور پھر آپ کا کسی کے غصے پر اگنور کر دینا، کسی کی بری بات کو نظر انداز کر دینا، اور پھر درگزر کرتے ہوئے تحمل کا مظاہرہ کرنا، معافی دیتے ہوئے محبت کا اظہار کرنا، یہ بھی تو ایک احسان ہے۔ کسی کو راہ جاتے ہوئے راستہ دے دینا، پانی پلا دینا، صدقہ کرنا اور اچھی بات کرنا، یہ سب احسان ہی کے زمرے میں تو آتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کا ایک کنبہ ہے، اللہ تعالیٰ کو وہی پسند آتا ہے جو اس کنبے یعنی کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمائے، نرمی اور درگزر کا معاملہ فرمائے، محبت کا معاملہ فرمائے۔ اللہ کو تو وہی لوگ زیادہ پسند آئیں گے نا جو دوسروں کے لیے نفع مند ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ نفع مند ہوں۔ ہم روزانہ کن کن لوگوں کے ساتھ کیسے کیسے احسان کا معاملہ کر سکتے ہیں، آئیے اس کی چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے ہمارے احسان کے زمرے میں ماں باپ۔ ماں باپ سب سے اولین صفت میں ہے کہ ہم ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ احسان کا معاملہ کریں، یعنی کہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، پیار سے بات کریں، ادب کا مظاہرہ کریں، جہاں وہ بیٹھے ہوں ان کے لیے جگہ کا اہتمام کریں، ان کو جتنی ہو سکتا ہے ان کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں۔ یہ سب سے بہترین احسان کا راستہ ہے۔ دوسرا راستہ جس پر آپ احسان کر سکتے ہیں وہ ہے آپ کے رشتہ دار۔ رشتہ داروں کے ساتھ بھی آپ محبت کا معاملہ فرمائیں، درگزر کا معاملہ فرمائیں۔ اگر وہ آپ سے تعلق توڑے آپ ان کے ساتھ تعلق کو جوڑیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑتا ہوں لیکن وہ مجھ سے تعلق توڑ دیتے ہیں، میں پھر جوڑتا ہوں وہ پھر توڑ دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم ایسا کر رہے ہو تو تم یقیناً اس کے منہ پر، ان کے منہ میں آگ بھر رہے ہو۔ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ آپ کس طرح معاملہ کر سکتے ہیں احسان کا؟ عزت کرتے ہوئے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے، ان کو عزت دیتے ہوئے، ان کو لباس مہیا کریں، ان کے لیے کھانے کا اہتمام کریں۔ کتنا بڑا احسان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ پر احسان کرے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں آپ کے احسان کے زمرے میں آپ کے پڑوسی۔ پڑوسی کتنے اہم ہیں،
اس کے لیے تو صحابہ یہ تک حیران رہ گئے، ان کے حقوق اتنے بیان کر دیے ہیں کہ ہمیں تو ایسا لگنے لگا کہ جیسے کہ یہ تو جائیداد میں بھی حصے دار بن جائیں گے، اتنے حقوق ہیں پڑوسیوں کے۔ اب پڑوسیوں کے ساتھ آپ کس طرح احسان کا معاملہ کر سکتے ہیں؟ پڑوسیوں کے آرام کا خیال رکھنا، ان کو سلام کرنا، ان کے لیے رستہ دینا، ان کے گھر اچھا سا کوئی گفٹ بھیج دینا، گاہے بگاہے ان کے گھر آنا جانا، ان کے گھر کے حالات، اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے تو ان کی آپ نے عیادت کرنے جانا ہے۔ یہ بہت سارے حقوق ہیں جو آپ پڑوسیوں کے ساتھ آپ ادا کریں تو احسانات کے زمرے میں آ جاتے ہیں، اس کا صلہ بھی بہت زیادہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر بھی پھر احسان فرماتا ہے۔ اب ایک معاملہ آ جاتا ہے سوشل میڈیا کا، اس پر بھی آپ احسان کر سکتے ہیں۔ بھلا کیسے؟ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس سوشل میڈیا پر اچھی بات پھیلا سکتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کر سکتے ہیں، جو کہ ہم پر فرض ہے امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کے ناطے۔ اس لیے ہم سوشل میڈیا پر جتنا ہو سکے اچھائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، یہ سوشل میڈیا پر احسان ہوگا۔ کسی کو بدنام نہ کریں، کسی کے خلاف غلط گفتگو مت کریں، اچھی باتیں کریں، اچھی باتیں پھیلائیں، اچھی ہی جو ہے توقعات رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا ضرور مدد کرے گا اور آپ پر اتنا احسان کا معاملہ فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ جو لوگوں پر، دنیا والوں پر احسان کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر آخرت میں احسان کا معاملہ فرمائے گا، اس سے درگزر کرے گا۔ اللہ تو اس وقت تک آپ کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ آپ اپنے بھائی کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس جو شخص دوسروں سے بدتمیزی کرے، بخل کرے، تکبر کرے، اللہ تعالیٰ کو وہ نہیں پسند۔ اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے فساد کرنے والے لوگ نہیں پسند، زمین میں فساد مت برپا کرو۔ کنجوسی بھی فساد ہے، تکبر بھی فساد ہے، دوسروں کا حق مارنا بھی فساد ہے، اور جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، غلط بیانی کرنا، کنجوسی کرنا یہ بھی فساد ہے، جھوٹ بولنا، کسی کو دھوکہ دینا یہ بھی فساد ہے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ لڑائی جھگڑا کریں، بلکہ کسی کو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، تکبر کا معاملہ کرنا، یہ سب فساد کے معاملے میں آتے ہیں۔ تو آج سے آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے وہ آپ دوسروں میں بانٹیں گے، وہ علم ہو، محبت ہو، عقل ہو، دولت ہو۔ آپ اپنی زبان میں نرمی اختیار کریں گے، درگزر کریں گے، محبت کے ساتھ پیش آئیں گے، ہر وقت مسکرا کر بات کریں گے۔ ضرورت مندوں، یتیموں، مسکینوں پر احسان کا معاملہ کروں گا، یہ آپ وعدہ کریں کہ آپ اپنے ماں باپ، پڑوسیوں، یتیموں، مسکینوں، بہن بھائیوں، رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ احسان کا معاملہ کریں گے، ہمیشہ ان پر محبتیں ہی لٹائیں گے، درگزر کریں گے، ان کے ساتھ جھگڑا فساد نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو فساد کرنے والے لوگ نہیں پسند۔ اسی آیت سورہ قصص میں ہے نا کہ تم پر جو اللہ نے احسان کیا ہے وہ دوسروں میں بانٹو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرنے والے دل دے ہمیں، ہر وقت ہم دوسروں سے محبت کریں، درگزر کریں اور احسان کا معاملہ کریں، کیونکہ اگر ہم معاشرے کے ہر فرد پر احسان ہی کا سوچیں گے کہ ہم نے ہر فرد پر احسان کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ پر احسان کرنے کا سوچے گا، آپ کو دنیا میں وہ سب کچھ عطا کر دے گا جس کی آپ توقع رکھتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ اخلاق والے تو جنت کی بہاریں لوٹ کر لے گئے۔ آپ نے اگر دنیا میں اور آخرت میں اچھا معاملہ کرنا ہے، اس کا اچھا بدل پانا ہے، تو اپنے آپ کو ہر وقت فائدہ مند بنانا ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ باتیں دل کو لگی ہیں تو آپ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 77 ہے جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ اللہ کا پیغام پہنچائیں دوسروں تک تاکہ آپ کو بھی نفع حاصل ہو اور دوسرے بھی اس کا نفع حاصل کریں۔ شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔